کہ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک طرح کی ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں۔ ٹریننگ کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مہینہ بھر حلال چیزوں سے روک کر، مہینہ بھر حلال چیزوں سے روک کر 11 مہینے حرام چیزوں سے رکنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ایک مہینہ آپ حلال چیزوں سے رک جاؤ اور پرہیز کرو اور روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھو، تو 11 مہینے خود بخود حرام چیزوں سے رکنے کی طاقت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ قربانی کے جو ایام ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے، ان 3 دنوں میں بھی اللہ رب العزت یہ ایک ٹریننگ کیمپ قائم کرتے ہیں، اور ٹریننگ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ سے ہم جانوروں کی قربانی لے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، بندہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے تو ہر چیز کی قربانی بقیہ ایام میں اور بقیہ مہینوں میں آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ کیسی دینی پڑے گی؟ اس کی وضاحت اور اس کی تشریح آگے کرتا ہوں۔ آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان صلاتی، پہلے کہا قل، کہ آپ کہو، اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ زبان سے کہو، ایک عہد کرو، اللہ کے سامنے ایک وعدہ کرو، ایک وفا کا وعدہ کرو، ایک عہد کرو، میثاق قائم کرو۔ قل کہو ان صلاتی و نسکی، کہ بلا شبہ میری نماز اور میری عبادتیں، یہ 2 چیزیں ذکر کی۔ اس کے بعد اور 2 چیزیں ذکر کی، ومحیایا، میری زندگی یا میرا زندہ رہنا، ومماتی، میری موت یا میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہے، ان صلاتی، کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، ونسکی، ساری عبادتیں اللہ کے لیے رکھنا، جیسے روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، صدقہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کا حکم آ جائے جیسے قربانی ہی لے لو، وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے وہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے۔ کوئی ایسا تقاضا جو اللہ کے حکم ہیں، اللہ کا حکم ہے اور اس کو عمل کرنا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن 2 چیزیں آگے جو ذکر کی اللہ رب العزت نے، زندگی اور موت، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ سب سے 2 اہم چیز ہے، سب سے اہم پیغام اللہ رب العزت اس سے ہم کو دینا چاہ رہے ہیں، اور قربانی اسی اہم پیغام کو باور کراتی ہے، اسی اہم میسج کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا کیا ہے۔ جیسے مان لو زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے ہم دنیا کے پیٹ میں آئے، پھر ہم کچھ بچے رہے، اس کے بعد پھر تھوڑی عمر بڑھی، بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد اب ہمارا جو زندگی کا مشغلہ ہے صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے تعلقات ہے، ریلیشن ہے، معاشرت ہے، اسی طریقے سے حالات گھر کے ہے، باہر کے ہے، آفس کے ہے، کاروبار کے ہے، ملازمت کے ہے، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے، ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو زندگی کی ان ساری چیزوں میں اللہ کے لیے زندہ رہنا اور اللہ کے لیے جینا، یہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے ہم کہیں پہ مجلس لگاتے ہیں، محفل لگا دو یا 2-3 لوگ آپس میں بیٹھ جائیں، 1 سے زائد اگر جم جائے، 2 ہو وہ بھی مجلس شمار ہوگی،
2 سے زائد ہو وہ بھی مجلس شمار ہوگی. کہیں پہ 2-4 بیٹھ گئے، اب ظاہر سی بات ہے ایک سے اگر آدمی دوسرا بڑھ جائے تو 2 زبانیں ہو جاتی ہیں، 2 کان ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آج کی جو مجلسیں ہوتی ہے اور جو محفلیں ہوتی ہے یا میری اور آپ کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ غیبت اور چغلی سے خالی نہیں ہوتی. جب تک کسی کی غیبت نہ کی جائے تو کان کو سننے میں مزہ نہیں آتا، اور جب تک کسی کی چغلی نہ کھائی جائے جب تک زبان کو اس میں مزہ نہیں آتا. غیبت حالانکہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو زندگی کے الٹ پھیر میں اور اٹھک بیٹھک میں